اب یہاں پر میں دو چیزیں عرض کیے دیتا ہوں. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے علماء کرام کو نا کچھ وظیفہ دیا گیا ہے، اچھا اقدام ہے، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داریوں میں چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو مذہبی لوگ ہیں یا مساجد ہیں یہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستان میں ہی بنی ہوئی ہیں، تو ایک اچھا اقدام ہے. اس کو تقریباً ہر صاحب شعور انسان نے سراہا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہونا تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہ چل رہا ہے. جب کوئی چیز واضح ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس کے پیچھے کچھ چل رہا تھا یا نہیں، لیکن ایک اچھا اقدام ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک اچھا اقدام ہے، لیکن کچھ جو ہمارے تک شکایات پہنچی ہیں میں اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے نہیں لیا وظیفہ، مطلب میں نے وظیفہ نہیں لیا، میرے تک نہیں پہنچا ہے، لیکن جن لوگوں نے لیا ہے ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 25,000 روپیہ ہم مسجد کا جو امام خطیب ہے بطور وظیفہ ہم اسے دیں گے. یہ گورنمنٹ پنجاب میں اس سے پہلے پختونخوا میں میرا خیال 10-15,000 کچھ عرصہ چلا ہے. اللہ کرے یہ دیر پا چلے، اچھی چیز ہے، علماء کرام کے ساتھ ایک سپورٹ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ جگہوں سے ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے انہوں نے کہا کہ اب بس آپ کا یہی وظیفہ ہے، ہم نے آپ کو اور کچھ نہیں دینا. اب بات یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی اشاعت اور ترویج کے اندر، یعنی دین کی فلاح و بہبود کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا ہمارے پاس، وہ مسجد کے انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے بڑی، یہ میری ذاتی رائے ہے، مسجد انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ میں خود مسجد انتظامیہ میں ہوں، میں انتظامیہ کا حصہ ہوں، یعنی ہماری جو مسجد کی انتظامیہ ہے میں انتظامیہ کا حصہ ہوں. اور جہاں جتنا ورک یہ کرتے ہیں میری بھی کوشش ہوتی ہے اتنا ورک، اتنا حصہ میں بھی اپنا کروں. میں اس مسجد انتظامیہ کا حصہ ہوں، میں اس مسجد انتظامیہ کے حصے سے علیحدہ نہیں ہوں. اور ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے، بعض جگہ اچھا بھی نظام ہے، لیکن اوورآل جو، اور یہ بھی اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود، اپنے ارد گرد دیکھیں نا آپ، مساجد کے پاس بڑے وسائل ہیں، اس کے باوجود مسجد میں زندگی میں کوئی ایک حافظ قرآن بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے. الحمدللہ ہمارے تھوڑے وسائل سے ہی، لیکن ہم دین کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، جتنی ہماری توفیق ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مسجد آباد رہے. اور میرے نزدیک صرف نماز پڑھا دینا یہ دین کا کام نہیں ہے. جو علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے نماز پڑھا دی تو دین کا ہم نے کام کر لیا، میرے نزدیک فقط اتنا کر لینا دین کا کام نہیں ہے. دین کے بہت سارے کام ہیں. دین سب سے پہلے دین سکھانا دین کا کام ہے. عالم دین پیدا کرو، حافظ قرآن پیدا کرو، دیندار لوگ پیدا کرو، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. تو بعض جگہوں پر جو مولوی لوگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ لاپرواہ ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے. آئے نماز پڑھائی بس چلے گئے. مسجد بہت بڑی بنا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسجد چھوٹی سی ہو تو وہاں دین کی تعلیم جاری ہے، اس بڑی مسجد کے مقابلے میں وہ مسجد جو ہے وہ قابل داد ہے. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا، بڑے وسائل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم کم وسائل میں بھی الحمدللہ یہ نظام چلا رہے ہیں. تو اکثریت سے مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں نا وہ دین کے مسئلے میں رکاوٹ ہے. بعض مساجد کے جب معاملات میں ہم پڑھتے ہیں تو بڑے فخر سے وہ مساجد کی انتظامیہ کہتی ہے جناب ہمارے پاس 20 لاکھ فنڈ پڑا ہوا ہے، 50 لاکھ فنڈ پڑا ہوا ہے. بھئی کس لیے رکھا ہوا ہے یہ فنڈ، کس لیے دیا ہے؟ امام کی تنخواہ پوچھو تو 20-25 ہزار، فنڈ پوچھو تو 50 لاکھ پڑا ہوا ہے. اور فضولیات میں ضرور خرچ کریں گے. یہ جناب قالین سال ہو گیا ہے، نیا ڈال دیتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا قالین نیا ڈال دیتے ہیں. یہ ٹائل پرانی ہو گئی ہے، اس کو کھاڑو جناب نئی لگا دیتے ہیں. بھائی
دین کا کام کرو، مدرسہ بناؤ، حافظ قرآن پیدا کرو، اپنے امام خطیب سے پوچھو کوئی تمہاری ضرورت ہے، پریشانی ہے، اس کی ضروریات کے مطابق اس کا وظیفہ کرو۔ میں حلفاً یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ اخراجات ہونا تو یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ہم انہیں 50,000 تنخواہ دیں، پھر بھی کم ہے، یعنی ہمارے وسائل نہیں۔ ہاں ہمارے پاس فنڈنگ پڑی ہو، یعنی 20-30 لاکھ روپیہ پڑا ہوا اور ہم 20,000 دے رہے ہیں ان کو، یا 15 دے رہے ہیں یا 25 دے رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے نا۔ فنڈ پڑے، ہاں فنڈ نہ ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فنڈ پڑا ہو تو اتنی تنخواہ۔ اب پنجاب گورنمنٹ نے 25,000 علماء کرام کو دیا، اور بعض جگہوں سے یہ ہمیں شکایت ملی کہ مسجد انتظامیہ نے کہا اب جو ہم دیتے تھے نا آپ کو 20-25,000 وہ ہم نہیں دیں گے۔ آپ کا کام تھا کہ ایک بندہ 15-20 سال سے 15-20,000 یا 25,000 پہ خدمت کر رہا ہے، تو آپ کہیں سر یہ بھی لیں وہ بھی لیں، اتنا عرصہ آپ نے خدمت کی ہے، 6 ماہ یہ وظیفہ چلتا ہے، سال چلتا ہے، 3 ماہ چلتا ہے، یہ آپ رکھیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، وہ بھی رکھیں۔ ہاں ان خطباء حضرات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو مثلا 35-40 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں آلریڈی مسجد سے، اور ساتھ مسجد کی مرات بھی لے رہے ہیں، مکان ہے، بجلی کے بل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ ساری انتظامیہ پوری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب اگر 35-40 ہزار آلریڈی مسجد کی انتظامیہ میں دے رہی ہے، 25,000 یہ آ گیا ہے، تو کم از کم اتنا کہیں کہ جو بل دے رہا تھا نا اب یہ میں خود ادا کراؤں، تاکہ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے۔ ہاں انتظامیہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت زیادہ ہے، تو وہ اگر انسان کے پتر ہوئے تو وہ کہیں گے نہیں علامہ صاحب یہ آپ کا حق ہے، آپ رکھیں، ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پڑتا۔ لیکن جس کے پاس ہے 20-25 دے رہے تھے، اگر اس کے ساتھ تعاون ہوا، یہ زیادتی مت کریں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مسجد کی انتظامیہ کے جتنے لوگ ہیں یہ دین کے اندر بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ مولویوں پہ بات ہوتی رہتی ہے نا، دیکھیں یہ آپ دور نہ جائیں، اکثر مدارس آپ کے پاس ہیں، کتنی بڑی جگہ ہے، اور اللہ غریق رحمت فرمائے کہ اللہ مفتی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، یہ خود انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان کو بولا ہے کہ مسجد کے آگے جو جگہ ہے جہاں آج کا ریت بجری پڑا ہوا ہے، ٹھیا لگا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں، تو میں ادھر نیچے جنازہ گاہ بنا لیتا ہوں، اوپر بچیوں کا ادارہ بنا لیتا ہوں۔ مفتی صاحب کی قبر جو ہے بکھر لیا میں ہے، اگر یہاں بچیوں کا ادارہ بن جاتا تو مفتی صاحب اٹھا کے جب فوت ہو گئے تھے تو وہاں لے کے نہیں جانا تھا انہوں نے، لیکن نہیں ہوا کچھ بھی، اندر بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، نہیں ہوا کچھ بھی، اور بھی ارد گرد آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہم مساجد کے یہی حالات ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر مسجد ہماری مسجد کی طرح غریبی ہوگی، فنڈنگ نہیں ہوگی، نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس، میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ بتاتا ہوں، ہمارے پاس اگر مالی پریشانی نہ ہو تو یہ نیچے اوپر سے مسجد طلباء کے ساتھ بھری ہوئی، یہاں رہائشی بچے ہوں، یہاں درس نظامی کے بچے ہوں، تو مسجد انتظامیہ والے جہاں یہ زیادتی کر رہے ہیں نا، اللہ پوچھے گا ان سے۔ اگر مسجد آباد نہیں ہے تو کل قیامت والے دن ان سے پوچھے گا۔ اگر میں مسجد کا امام خطیب ہوں، میں ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا ہوں، تو کل میں اس کا جواب دہ ہوں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے گھر کی کتنی خدمت کی ہے، میں نے تو تجھے بڑا منصب دیا تھا۔ اور جو یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں گھر، میں نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے رکھا تھا، اپنا گھر بناتے رہے ہو، میرے گھر کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ وہاں دین کی اشاعت کے لیے کیا کام کیا ہے تم نے؟ پہلی صف میں بیٹھ جانا، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینا، یہ ہر بندے کی، میری بھی روزے نماز کی طرف نہ دیکھا کریں۔ عملی جو اقدامات ہیں، جیسے میں نے سورہ ماعون آپ کے سامنے پڑھی ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کیا کریں۔ کوئی ضرورت کی چیز جب آپ کسی سے کہیں گے نا تو اس کا چٹا کٹا کھل جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا ایماندار ہے۔ حاجی صاحب 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی شاپ پہ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حاجی صاحب کیسی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ملاوٹ کی چیز بیچتے ہیں، قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے لوگوں کو مال بیچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اتفاق کی آخری بات عرض کروں، یہ زیادتیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ میں ایک جگہ، ایک صاحب، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہ رہا، میں نے نکاح پڑھایا، تو جو بھی تھا نکاح میں 5 تھا 10 تھا، جتنی بھی خدمت تھی وائز جو بھی ہے، اب نکاح پڑھا چکا ہوں، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ وہ بیٹھے ہیں، یہ ان کا ہونے والا ہو گیا، بلکہ داماد نکاح ہو چکا، تو انہوں نے جو بھی خدمت دی نا اس میں سے 2,000 انہوں نے نکال کے کہا اے پتر یہ میری طرفوں ہے،
اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں میں بیٹھا ہوا میں تو ادار رکھتا نہیں ہوں، میں منہ پہ بول جاتا ہوں، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کا ادار۔ تو وہ 2000 میں نے واپس پکڑا، میں کہ تھوڑا 30 جمائی ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے پیسے تے تسی اپنے 30 جمائی کی خدمت نہ کرو، اپنی جیبوں کڈو تے دیو تسی، میں 2 نہیں جگہ 4 دو یا 10 دیو بھائی، مولوی کے پیسے پہ سارا سسٹم آپ نے چلانا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب گاؤں ہے نا ہمارا، دیہات ہے، وہاں 12-15 ہزار روپیہ لوگ نکاح کے ٹائم دے دیتے ہیں۔ یہاں شہر میں ہے ہر چیز انہیں یاد آتی ہے، یا جب حق مہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں شری دے دیں، وہ وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے 200-400 500 1000 2000۔ نہیں بھائی، زیادتی مت کرو، یہ حق ہے اس بچی کا خالصتاً جس کا نکاح ہو رہا ہے، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ تو میں ایک شخص کے گھر میں گیا، اچھے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، دوست ہیں میرے، تو بڑا عالی شان گھر تھا ان کا۔ تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں رینٹ پہ ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں، اچھے لوگوں کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق کہا اس کا اتنا زیادہ رینٹ ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو بندہ ہے نا، پھر اس کا نام لیا انہوں نے، پھر میں نے تجسس کیا، ان کو کال کروائی، ان سے ملا میں، تو انہوں نے کہا ان کا یہ خیال ہے کہ میں دیندار ہوں۔ آپ دیکھیں نا، لوگوں کا انداز ہوتا ہے، آپ کا خیال ہے میں دیندار ہوں، بھلے سے میں کیا بھی کہتا ہوں، لیکن آپ کا تو گمان ہے نا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، دیندار بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے چونکہ رینٹ اس کا واقعی زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کون آ جائے گا یہاں، آپ ہیں نا کم از کم نماز پڑھتے ہیں، دیندار بندے ہیں، میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دیا کریں۔ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے مجھے حصہ ملا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی قبر میں ان کو تھوڑا تھوڑا ثواب پہنچتا رہے، بس یہ میری نیت ہے۔ تو اس لیے میں 5-10 ہزار آپ سے کم لوں گا، میں نے زیادہ نہیں لینا ہے، 5-10 کم لوں گا، میرے ان لوگوں کے لیے دعا کر دینا۔ تو پھر کہنے لگے، انہوں نے مجھے مثال دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کھڑکی رکھتے ہوئے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے گھر بنایا، تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو کھڑکی تھی، پوچھا یہ کیوں رکھی ہے؟ کہا ہوا کے لیے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو یہ نیت کرتا نا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو تجھے ملتی ساتھ تجھے یہ ثواب بھی ملتا رہتا، تو یہ تو اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو صاحبوں، وہ انتظامیہ جو ہے کسی جگہ سے بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ظلم زیادتی مت کریں اپنے ائمہ کے ساتھ۔ 25,000 گورنمنٹ، اور میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اس پر کوئی لنک دے دیا ہے کہ اگر کوئی انتظامیہ ایسے امام کو تنگ کرے کہ بس جو پہلے سے وظیفہ دے رہے تھے وہ بند کر دیا، تو وہ اپنے AC دفتر میں جائے اور بتائے کہ میرے ساتھ یہ انتظامیہ ناانصافی کر رہی ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے بھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ خدا را یہ طبقہ جو ہے نا، مذہبی طبقہ، یہ بڑے الجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف دین کی خاطر کھڑے رہتے ہیں۔ 20-25-30 ہزار میں کسی کا نظام نہیں چلتا اس دور میں، بالکل بھی نہیں چلتا، یہ چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت علماء کرام کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کمیٹی ممبران جتنے بھی ہیں، جتنی مساجد کی کمیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ ایسا مت کریں۔ اور یہ بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، انتظامیہ والے، دجال بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ دوسرے مسالک میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے تعلق واسطہ ہے، دوسرے مسالک میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی بہت ساری کمیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو ہدایت اور دین کی سمجھ اور روشنی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ وسلم۔